نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے ربیع الاول کی مناسبت سے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا مقصد کیا ہے، اس سلسلہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام پیش کیا، ان میں جو سر فہرست پہلی اہم سب سے بڑی بات عقیدہ توحید، تو اس کو ہم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اس پہ 2 خطبہ بیان ہوا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قول سے عقیدہ سمجھایا امت کو، یعنی آپ کی قولی حدیثیں وہ بیان ہوئی تھی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو آپ کی عملی احادیث ہیں، جو آپ کی فعلی احادیث ہیں، ان کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عقیدہ توحید کا بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈرا، سب کو ان کو ڈرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان کیا کہ سارے لوگ یہاں اکٹھے ہو، میری بات سنو. صفا پہاڑی کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، آگے وادی تھی، سارے مکے کے لوگ وہاں بڑے بڑے قبائل بلائے، پہلے بڑے قبیلوں کا نام لیا، پھر ان میں جو خاندان ہیں ان کا نام لیا کہ آؤ. جو آ سکتا تھا وہ آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ یہ عظیم آدمی ہے، امین، امانت والا، صداقت والا انسان ہے، اس نے آج بلایا ہے تو وہ بڑی اچھی بات کرے گا. سارے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزارا، 40 سال، تھوڑی زندگی نہیں، صبح شام راتیں دن تمہارے سامنے کتاب کی طرح کھلی. میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، میری چال ڈھال، صبح شام راتیں دن، میرے معاملات تمہارے ساتھ، گفتگو، لین دین سب تمہارے سامنے. حال وجدتمونی صادقا و کاذبا، پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا. ساری وادی نے بیک آواز ہو کے کہا، واللہ انت صادق انت الامین، تجھ سے زیادہ سچ بولنے والا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور تجھ سے زیادہ امانت دار کسی ماں نے اپنی گود میں کھلایا ہے. امانت و صداقت کے سب سے اونچے درجے پر ہے تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اتنی جلدی جنگ کا سامان نہیں بن سکتا اور اتنی جلدی کوئی فوج یہاں نہیں پہنچ سکتی، لیکن ہم یہ سوچنے کی بجائے ہم یہ سوچیں گے کہ یہ بات ان 2 پیارے ہونٹوں سے نکل رہی ہے جہاں تک آج سے کبھی جھوٹ آج تک نکلا ہی نہیں، لہذا ہم کہیں گے کہ یہ سچ. اپنے مشاہدے جھٹلا دیں گے، نظر جھٹلا دیں گے، تجربات جھٹلا دیں گے، دنیا کے اصول جھٹلا دیں گے، اپنی عقل کی بات جھٹلا دیں گے، کیونکہ یہاں سے کبھی آج تک جھوٹ نکلا ہی. تو پھر آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون بہا العرب والعجم. اے لوگو اس بات کا اقرار کرو کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے آگے جھکو، اسی سے مانگو، اسی کے لیے نظر نیاز چڑھاوا دو، اسی کو سورو، اسی کو پکارو. بگڑی بنانے والا، عادت روا، مشکل کشا، رزق دینے والا، گود عری کرنے والا، قسمت کھری کرنے والا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک.
اور یہ جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بزرگوں کو مشکل کو شہادت روا بنا کر کہ اللہ نے ان کو اپنے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، اللہ خوش ہو گیا ان کی باتوں پر اور ان کی نیکیوں پر۔ یہ ولی تھے، بزرگ تھے، اور یہ نبی رسول تھے، ان کی نیکیوں پر خوش ہو کر اللہ نے ان کو مرنے کے بعد اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے اور ان کو تقسیم کر دیے ہیں اختیارات۔ اس کے پاس رزق دینے کی جو ہے وہ طاقت ہے، اور یہ صحت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ سارے جو تم نے بنا رکھے ہیں بت، مورتیاں، قبریں، درگاہیں، آستانے، اور یہ جو تم نے جگہ بنا رکھی ہیں ولیوں کی، بزرگوں کی بیٹھنے کی جگہ، اور یہاں تم 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہو اور یہاں جا کے جانور ذبح کرتے ہو اور ان سے مشکل کشائی عادت روائی کے لیے دعائیں کرتے ہو اور کہتے ہو ہماری تمہارے آگے، تمہاری اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، اور تمہاری یہ جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ افتراء ہے اللہ خالق مالک رازق پر۔ وہ کو تھک نہیں گیا، وہ عاجز نہیں ہو گیا کہ کسی کو اپنے ساتھ معاون بنائے۔ اس بات کا اقرار کرو۔ میں یہ دعوت لے کے آیا ہوں کہ تمہارے باپ دادا کی باتیں، رسم و رواج، سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کے قانون، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مجھ پر آئی ہے، رب کے سلام مجھے آئے۔ کسی نے گالی دی، کسی نے برا بھلا کہا، اور سب سے بری بات آپ کے سکے چچے ابو لہب نے کی۔ سکا چچا تب لکا سائر الیوم لہذا جماعتنا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس لیے میں تو نے یہاں اکٹھا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں یہ سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائے ابو لہب اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گستاخ رسول کے۔ اس کی بات تو کسی نے سنی ہوگی، کسی نے نہیں سنی ہوگی، کسی نے سمجھی ہوگی، کسی نے نہیں سمجھی ہوگی، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، حرمت میں، دفاع میں، عقیدے کی دفاع میں، توحید کے دفاع میں اس کی مذمت میں سورت اتاری۔ قیامت تک مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے اور ابو لہب پر لعنتیں ڈالتے رہیں گے، اس کے شرک کی وجہ سے، توحید عقیدے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اور اللہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دیتے جائیں۔ عقیدے کے دفاع میں اللہ نے رسول کے سکے چچے کو توہین اور مذمت کا ہمیشہ کے لیے نشان بنا دیا کہ اس نے عقیدے کی مخالفت کی تھی، توحید کی مخالفت کی تھی۔ گالیاں دی گئی، کون سا وہ لقب ہے الٹا سیدھا جو آپ کو نہیں دیا گیا، وہ جو ابھی کہہ رہے تھے تو صادق اور امین ہے، اس کے بعد باتیں کرتے 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 وہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں اور مطمئن ہیں، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تیری ڈیوٹی تو ادا کر دی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مکہ والے سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ابو طالب اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے بھتیجے سے پوچھ کیا چاہتا ہے؟ رشتہ چاہتا ہے، جس خاندان میں اشارہ کرے وہاں شادی کرا دیتے ہیں۔ دولت چاہتا ہے، ایسے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اور اگر سرداری چاہتا ہے، آج تک آزاد ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں روم اور ایران اتنی بڑی حکومتیں، بڑی طاقتیں بھی زیر نہ کر سکیں عربی کو۔ گھوڑا اور تلوار عربی میدان میں فیصلہ کرتا ہے۔ آزاد، کوئی ہمیں جھکا نہیں سکا آج تک۔ کبھی پانی پینے پہ لانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہی ہوتی رہتی تھی تکرار، ہم میں یوں ہی چلتی رہتی تھی، تلوار ہم میں، یہی تو ہماری زندگی۔ لیکن محمد رسول اللہ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہے، مانتے ہیں سردار ہم اس کو، پورے مکے اور علاقے کا۔ بس یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں، مشکل کشاؤں، داتوں، عادت رواؤں، دستگیروں کو، کرنی بھرنی والوں کو ختم کر کے کہتا ہے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے۔ ہماری عقل میں نہیں آتی بات،
صحت کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، کہنے چاہیے بات کہنی چھوڑ دیں. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق. یہ بات نہ بابا سے سنی، نہ دادا، نہ پردادا، نہ اڑوس، نہ پڑو. یہ یہودی نبیوں کی اولاد کہتے ہیں عزیر اللہ کے ساتھ شریک ہے، عیسائی انجیل کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں. کام یہ سے چل رہا ہے سارا. اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیے ہوئے ہیں اور اپنے بندوں کو اپنے ساتھ شریک کیا. تو نے ایک علیحدہ ہی بات شروع کر دی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات. لہذا اس کو یہ بات کہنی چھوڑ دے، باقی سب صحیح شرائط ہمارے. ابو طالب آیا تو اسے چہرہ پریشان، کچھ بولا، آواز میں کمزوری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ دیتا تھا، چھتری کی طرح سایہ کرتا تھا. اللہ 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 اللہ. جب آپ تقریر کرتے نا کسی چوراہے پہ کھڑے ہو، کسی گلی کے کونے پہ، ابو طالب پیچھے کھڑا ہوتا تھا. کر بیتی یہ بات جو تو کرنا چاہتے ہیں. جب بات کر لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کہتا بھتیجے پیچھے ہٹ جاؤ، اب تمہاری بات ختم. مکہ والو سن لو، اس نے ایک بات کہی ہے، میں بھی متفق نہیں اس سے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو اس کی بات پسند ہے قبول کر لے، نہیں تو گھر چلا جائے. جس نے میلی آنکھ سے دیکھا میں آنکھ پھوڑ دوں گا، انگلی کی انگلی کاٹ دوں گا. یہ میرا بھائی عبداللہ تھا، اس کا یہ بیٹا ہے. بابے عبد المطلب نے مرتے وقت اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، میں بابے کی وصیت کی لاج رکھوں گا. چھتری کی طرح سایہ. اور جب ان ظالموں نے بائیکاٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں گھاٹی میں محصور کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کے بچے مانے والے وہاں بنو ہاشم سارے وہاں ایک گھاٹی میں محصور تھے 3 سال. ظالموں نے معاہدہ لکھ کے بیت اللہ کے دروازے پہ لکھ دیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہ کرے، کوئی معاملات نہ کرے. وہ جگے ڈاکو وحشی قسم کے انسان مکے میں آ کے کھانا کھا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں پر مکہ کی زندگی تنگ کر دی. اس وقت ابو طالب بھی اپنے بچوں کو لے کے ساتھ تھا. محمد میں تیرے ساتھ ہوں. چچا آیا بڑا ہی پریشان. آپ نے دیکھ کے کہا میرے چچا آج کچھ لگتا ہے مکہ والوں نے مجھے زیادہ گالیاں دے دی ہوں گی، آج کچھ مکہ والوں نے میرا نام زیادہ بگاڑ کے لے لیا ہوگا، اور تمہیں اپنا بھائی عبداللہ یار آج کچھ چچا زیادہ ہی پریشان. میرے بیٹے معاملہ بہت بڑھ گیا معاملہ. کیا ہوا؟ آج انہوں نے مجھے بلایا ہے 2 ٹوک بات کر. کہا یہ ہماری 3 باتیں، ان میں سے جو یہ کہتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری یہ ایک بات ہے کہ یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، ولی نبی رسول اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ بات کہنی چھوڑ دے، اور اگر وہ نہیں چھوڑتا تم اس کا ساتھ چھوڑو، اور اگر یہ بھی نہیں تو ہم تمہارے بھی خلاف. اب ہم صبر نہیں کر، جاؤ چچا بھتیجا مشورہ کرو. اچھا اللہ اللہ، کیا صبر، کیا استقامت، کیا ایمان، کیا یقین تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا میرے بڑے آرام سے آپ نے سکون سے بات سنی، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں. میرے چچا بات آتی ہے نا کہ جو ساتھ دینے والا تھا وہ بھی جا رہا ہے. چچا یہ تو ان کی باتیں ہیں نا، آپ اپنی بات بتائیں، مجھے اپنا فیصلہ بتائیں، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میرے بھتیجے میرے کندھے کمزور ہو گئے، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، میں اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جہاں کوئی لگائے لگا رہنے دو، جہاں کوئی لگائے. یہ آج کل بڑا مشورہ پڑھے لکھے لوگ، گٹر کی غلاظت سے بدبودار یہ مشورہ. اور لڑنا نہیں ہوتا، کسی کے گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن غلط کو غلط، صحیح کو صحیح، رات کو رات، دن کو دن تو کہنا. یہ کیا بات ہے؟ چور بھی ٹھیک ہے، جس کی چوری ہو رہی وہ بھی ٹھیک ہے، جاتی کرنے میں ٹھیک ہے، جہاں کو لگا. اگر نبی رسول یہ سوچتے تو پھر دنیا کی اصلاح کیسے ہوتی؟
لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا، لیکن صحیح بات کو تو صحیح کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا۔ یہ جو فضول قسم کا مشورہ، جتھے کو لگ گئے جی لگا رہنے، جھوٹ بول رہا کہتا لگا رہنے دو، کسی پر زیادتی کر رہا کہتا لگا رہے، تیرے گھر کو چور لگا کہتا لگا رہے، ابو دو سمجھانا ہوتا ہے، لڑنا نہیں ہوتا۔ یہ ابو طالب کا مشورہ تھا، رسول اللہ نے قبول نہیں کیا۔ مجھے سمجھوتا سسٹم منظور نہیں ہے، میں یہ کام کروں گا یا تو یہ دین نافذ ہو جائے گا یا میرے جسم عطر سے روح انور پرواز کر جائے گی، مجھے بات منظور نہیں ہے۔ باقی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ پر بھروسہ کر کے کام کرتا ہوں؟ میرے چچا آپ بھی اپنی غلط فہمی نکال دیں، علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگاہ باؤں جو تو میرا۔ میں ایک اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتا ہوں۔ اچھا بات سنیں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے دے، نہیں دینا نہ دے، جاؤ بیٹھو سرداروں کے پاس، اپنی سرداری سنبھالو، جاؤ بیٹھو۔ باقی یہ پیشکشیں مجھے کر رہے ہیں، ایک مکہ کی حکومت نہیں جہاں سے چاند چڑھتا اور چھپتا ہے، سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے، یہ حکومت مجھے دے دیں، دنیا کا سونا چاندی میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، اور پیشکشیں میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کا کام ہے، میں ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ اگر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، بس اس کی رضا بس۔ یہ کہہ کہ آپ چل پڑے، یہاں بیٹھے ہیں سرداروں کے پاس۔ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا رسول، میرے پاس جبریل آتا ہے، اللہ اللہ اللہ، میرے پاس جبریل آتا ہے، مجھے وہ تسلیاں دے کے جاتا ہے۔ مجھے اللہ نے رسول، میں اللہ کی ڈیوٹی دوں گا، میں عقیدہ توحید بیان کروں گا، میں بتاؤں گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کے پوتوں پڑ پوتوں، بیت اللہ بنانے والوں، حج کرنے والوں، 100 اونٹ ذبح کرنے والوں، صدقہ خیرات کر کے لوگوں بیوہ یتیموں کے کام کرنے والوں، تمہارا ایک کام بھی قبول نہیں، تم سارے مشرک جہنم میں جاؤ گے جب تک جو میں توحید لے کے آیا ہوں اس کو قبول نہیں کرو گے۔ یہ میرا پیغام ہے، جا بتا دو ان کو۔ چل پڑے۔ ابو طالب نے پیچھے سے بھاگ کے پکڑا، کہا میرے بھتیجے کہاں جاتا ہے؟ اگر تو اس طرح استقامت دکھائے گا، اگر تو اس طرح اپنے مشن پر جمے گا تو پھر میرا بھی اعلان سن لے، واللہ ینزل واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ میرے بھتیجے پھر میرا بھی اعلان سن۔ باب عبد المطلب نے 6 سال تیری عمر تھی، بیٹا تو 6 سال کا تھا، سردار عبد المطلب نے، بابے نے تیرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ میں دیا تھا مرتے وقت، یہ تیرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے۔ جان پہ کھیل جانا ابو طالب، ہر تکلیف برداشت، بہت پیارا ہے مجھے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، سمجھائی؟ جی بابا، میں بھی باب عبد المطلب کی وصیت کی لاد رکھتے ہوئے تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ جب گھٹے آئے، بڑے لشکر آئے، چڑھ چڑھ کر آئے، پیشکشیں کرے، دھمکیاں دیں، میں تیرے ساتھ بھتیجے کھڑا ہوں، جب تک زندہ ہوں ان سے لڑوں گا، بھڑوں گا ان سے، ٹکراؤں گا ان سے لڑوں گا، بھڑوں گا تیری لیے، تیری محبت کے لیے۔ جب مر گیا مٹی میں دفن ہوگا، کوئی پہنچے گا تو تک جیتے جی کسی کو نہیں پہنچنے دوں گا۔ میرا بھی اعلان سن، میں بھی قائم ہوں اس بات پر۔ لیکن ایک بات سن، میرے تجربات یہ کہتے ہیں، دنیا کے اصول یہ کہتے ہیں، دنیا کے مشاہدات یہ کہتے، جو تیری طرح استقامت دکھائے، اپنے مشن پہ جم جائے، وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے فتح و نصرت تیرے قدم چومے گی، کامیابی کامرانی کی تو جھنڈے گاڑے گا۔
یہ ساری دنیا تیرے زندگی ہوگی، میرا دل یہ کہتا ہے کہ تو کامیاب ضرور ہوگا، پتہ نہیں اس وقت تیرا چچا ہوگا یا نہیں ہوگا، دیکھے گا یا نہیں دیکھے۔ بدر کا میدان آیا، 313 تھے، مقابلہ میں 1000 تھے، پوچھا لڑو گے؟ جناب لڑیں گے، وہ تو 1000 ہیں، اپ ٹو ڈیٹ اسلحہ ہے، گانے والیاں لے کے آئے ہیں، مجرا ڈانس کرنے والیاں لے کے آئے ہیں، شرابے لے کے آئے ہیں، ان کو اتنا ناد ہے، گھمنڈ ہے۔ محمد کو جرأت کیسے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چند کاشتکار باغبانوں کو لے کر ساڑھے راہ ڈک رہے؟ صدیوں سے قریش کی ہیبت، قریش کا جلال، جدی پشتی لٹیرے ڈاکو ہمارے راستے چھوڑ دیتے، تلواریں میانوں میں ڈال کے کرنی کا تھا۔ بابا قریش ہمیں للکارا ہے، مدینے کے کاشتکاروں نے۔ یہ محمد کو بھول لگی ہے صلاح، اٹھو، 1000 کا لشکر لے کے آئے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے، فتح کا جشن منایا جائے گا، کنری ناچے گی، مجرا ہوگا، ڈانس ہوگا، اونٹ ذبح ہوں گے، کھانے پکیں گے، فتح کا جشن ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں خراجو بطرم وریانا، تکبر اور گھمنڈ سے بھرپور ہو کے آئے تھے۔ آج کل یہ جو نشے میں دھت رہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے اور نشے کو پسند کرتے ہیں، مجرے ڈانس ناچ تھرکنا، چاہے رسول کی پیدائش ہو، اللہ 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 اللہ، چاہے رسول کی پیدائش ہو، یہ بری بات، شیطانی حرکت، ناچنے تھرکنے والی، اور یہ باجے گاجے، یہ ان چیزوں کو جو اپنا شغل بنائے ہوئے، بناؤ جو تم نے کرنا ہے کرو، تاش بینی جو چاہتے ہو کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ جو تم نے طریقے اپنائے ہوئے ہیں نا، نشے کے اور یہ ناچنے تھرکنے کے، اور یہ جو بگڑے اور ناچ بگڑے، اور افسوس میں نے کلپ سنا، مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن تو ثابت ہے پنگڑے پاؤ، انا للہ و انا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل، اوہ پنگڑے ڈالو، ناچو، شرابیں پیو، نشوں میں دھت رہو، جو تم نے کرنا ہے کرو، تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد 2 راستے دکھا دیے، شکر کا، کفر کا، ہدایت کا، گمراہی کا، جنت کا، جہنم کا، رحمان کی لین شیطان کی لین۔ میرے بندے چاہے یہ راہ اختیار کر، چاہے یہ راہ اختیار کر، نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے، تیری رپورٹیں لکھی جا رہی ہیں، جگہ وقت دن تاریخ، تیری میری باتیں قیامت کو ہوں گی، جو کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ سارے کام عتبے شیبے ابو جہل کے ہیں جو نبی سے لڑنے آئے تھے۔ یہ شرابیں، مجرا والیاں، ڈانس والیوں سے محبت، یہ ان کا طریقہ ہے ابو جہل عتبے شیبے کا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ مرنے کے بعد عتبے شیبے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ ابو بکر عمر کے ساتھ کھڑے ہو، کرو کرو جو کرنا کرو۔ تماش بین بن چکی ہے قوم، نبی کے پیدائش کے دن کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، بڑے کمانڈ سے آئے، لڑو گے؟ جناب لڑیں گے، تو 1000 ہیں جناب، لڑیں گے، اسلحہ بڑا ہے جناب، لڑیں گے، اور لڑو گے، میرا ساتھ دو گے؟ جی۔ جب بار بار پوچھا نا تو انصار کا نمائندہ کھڑا ہوا، جو مدینے والے تھے، مہاجرین مکے والے تھے، انصار مدینے والے، لگتا ہے کچھ ہم سے سننا چاہتے ہو؟ ہاں، یہ تو میرے ساتھ پھرتے ہیں، مکہ میں انہوں نے ایمان اسلام قبول کیا، خاندانوں سے، برادریوں سے ٹکرائے، اور جب میں مدینے کی طرف چل پڑا میرے پیچھے آ گئے سب کچھ چھوڑ کے، یہ تو آزمائے ہو، جدھر میں ادھر ہی ہے۔ اوہ تمہیں گھروں سے نکال کے لایا ہوں، باغوں سے، زمینوں سے، اور بیوی بچوں سے، تمہیں جدادوں سے نکال کے لایا ہوں، روکنا قافلہ چاہتا تھا،
اب حالات کچھ اور ہو گئے، یہاں سے واپس ہوتے ہیں، مدینے پہ حملہ کر، بڑی سخت حالات ہیں۔ میں تم سے پوچھ، اور تمہارا میرے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ شہر کے اندر رہ کے میری حفاظت کرنے کا تھا، اب معاملہ اور ہو چکا ہے، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ پھر انصار کا نمائندہ کھڑا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں، جن نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، حکم تو کرو کن سے لڑنا کن سے ٹکرانا۔ اور جو مال لے لو گے نا ہمارا، اللہ کی قسم وہ ہمیں زیادہ پیارا ہے اس سے جو چھوڑو گے، حکم دو بس ایک دفعہ۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاد جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیز ہے، ہم دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم، آپ خوش ہو گئے، لیکن اپنے عمل سے عقیدہ ثابت کیا، یہ نہیں کہا تم ولیوں کے امام، میں رسولوں کا امام، سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک برکت تبرک۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ چل، برکت تبرک، یہاں برکت وہاں برکت۔ اللہ فرماتے تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں آسمان سے آتی ہیں، برکتیں اللہ کے پاس۔ تبرک کا معنی بھی برکت، برکت معنی، اور برکت کا معنی سن لو، برکت کا معنی ہوتا ہے بھلائی خیر کا زیادہ ہونا اور ہمیشہ رہنا، برکت کا یہ معنی ہے، بھلائی اچھی چیز زیادہ ہو اور ہمیشہ رہے، یہ ہے برکت۔ اور یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور یا اللہ معاف فرمائے توبہ میرے اللہ معاف فرما دے، بس معاف فرما دے۔ قوم کی عجیب حالت ہے، کلمہ گو مشرک، کلمہ پڑھ کے مشرک شرک میں ڈوبے ہوئے، یہ کیا کہتے ہیں؟ جو نظر غیر اللہ ہے، نظر غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، رسول اللہ فرمایا اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ذبح کرے۔ اور قرآن میں جو 4 بڑی حرام چیزیں بیان ہوئی، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر ما اہل به لغیر اللہ، میرے بندو حرام تو بہت کچھ ہے لیکن 4 چیزیں بنیادی حرام ہے، مردار بغیر ذبح کے مرے، خنزیر اور رگوں کا خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کی نظر نیاز چڑھاوا، وہ اور یہ برابر ہے۔ نارنگ منڈی دے لمبے لمبے چاول پکے ہوں، مرغ روسٹ ہوں، اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ہیں، وہ اور خنزیر کا گوشت برابر ہے، قرآن کہتا ہے۔ جو خنزیر کے برابر ہے اس کا نام رکھا ہے تبرک۔ فیصلہ آباد سے تبرک لاہور میں آتا ہے اور لاہور سے تبرک فیصلہ آباد میں جاتا ہے، اس کا نام رکھا ہے تبرک۔ تمہارے نام رکھنے سے وہ تو تبارک الذی بھی، اللہ کہتا برکتیں ساری میرے پاس ہیں۔ جب تم میری دشمنی کرو گے، شرک کرو گے، میرے ساتھ بغاوت کرو گے، نافرمانی کرو گے، میرے مقابلے میں کئی مشکل کشا داتے بناؤ گے، کہاں سے برکت آئے گی؟ برکت والے کو تو تم نے ناراض کر دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ولیوں کے امام اور میں رسولوں کا امام، صبح جنگ جیت لیں گے برکت، نہیں، امت کو عقیدہ بتایا، ساری رات روئے گڑ گڑائے، پڑھتے آئے ہو سکول کی کتابوں سے، یاد کرو بدر کی رات، ساری رات نبی رویا گڑ گڑایا، ساری رات رویا، یا اللہ میری مدد کرتے۔ یہ 313 زیادہ بچے بوڑھے چند جوان ٹوٹی پھوٹی تلواروں والے، اور وہ آئے تھے پورے اسلام کو ختم کرنے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر میں لڑنے والوں کا درجہ بڑھا ہے۔ اب بدر کو اللہ تعالیٰ نے بہت اس مارکے کو فیصلہ کن مارکہ قرار دیا۔ ابن قیم لکھتے ہیں زمین و آسمان کے اندر خوشی و مسرت کی لہریں اٹھی،
اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر آیا تھا مکمل اسلام کو ختم کر، اس کے بعد کفر اٹھتا ہے، اٹھ رہا ہے، اٹھے گا، کئی علاقوں میں ہمیں نقصان ہوئے ہارا، لیکن کفر کو کبھی جرت نہیں ہوئی اور نہ ہوگی انشاءاللہ کہ وہ ایسا منصوبہ بنائیں کہ دنیا سے مسلمانوں کو ملیا میں، اب یہ ہندو بندر کا پجاری، گائے کا پیشاب پینے والا، اب انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہندوستان سے مکمل اسلام، تمہارا باپ بھی 1000 سالہ ہماری وہاں جڑے ہیں، 1000 سالہ ہماری وہاں جڑے ہیں، اور تم نے ہمارے بوٹ چاٹے ہیں۔ مسلمانوں کو ٹھیک ہے تکلیفیں پہنچا رہے ہو، چلوکے لگا رہے ہو، پوری دنیا میں کسی جگہ بھی کفر کو جرت نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ بوسنیا میں شروع ہوئے تھے، یورپ والوں نے کہا مسلمانوں اس کو صاف کر دیں، روس نے کہا 5 ریاستوں سے اسلام ختم، اور جب روس کا وہ شہر ٹوٹا جہاد سے، ملک اسلامی 5 قائم ہیں، اذانیں بھی ہیں، مینار بھی ہیں، خطبے بھی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس وقت کفر آیا تھا پورا اسلام ختم کر، اس لیے نبی کو پریشانی لگی تھی، ساری رات روئے کہ یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بار دے جھولی میری۔ پتہ نہیں امت کو کب سمجھ آئے گی، یہ نبیوں رسولوں کا سردار ہے، یہ آسمانوں کا مہمان ہے، اس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، بار دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی، واسطہ تجھے وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے۔ کیا محبت ہے تمہیں رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا عقیدہ اچھا نہیں لگتا، یہ ہے رسول کا عقیدہ۔ اپنی امت کو سمجھایا، اے میری امت، جب تم نے بھی مشکل کشائی عادت روائی کروانی ہو، تم نے بھی سجدے لینی ہو، کشتیاں پال لگوانی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا، میں تمہارا رسول ہوں۔ وارے وارے جانے والوں، وارے وارے میرا عقیدہ سمجھو، میں تمہارا رسول ہوں، اور اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری اتباع کرنے کا، میری پیروی کرنے کا۔ تو جب بھی مشکل گھڑی آئے، مصیبت آئے، تم اسی کو پکارنا مشکلات میں، کیوں؟ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ ایک اور مقام آیا، رسولہ نے اپنے عمل سے عقیدہ سمجھایا اپنی امت کو، قول کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ۔ احد کا میدان ہے، 70 صحابہ شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں توڑ دی گئیں، پیر چاک ہیں، مدینہ کے ایک ایک گھر میں 3 شہیدوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہیں، ریشم جیسی زلف خون میں تر ہیں، کستوری سے زیادہ خوشبودار خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی میں ملا۔ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کی تقدیر غالب ہے، وہ چاہے نبی ہو چاہے کوئی رسول ہو، جب اللہ کے فیصلے آتے ہیں تو کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں کا سردار اپنے آپ کو نہ بچا سکا زخموں سے، اور کس کو بچائیں گے؟ اس لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، آپ نے سنا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، نبی کہہ دے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان، اگر یہ بات ہوتی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ وارث شاہ اگر تو وارث شاہ اسی پتہ نہیں وہ واقعہ ہویا ہے کہ نہیں ہویا، چک کے کتاب لکھ ماری، لیکن ایک گال بہرحال وہ کہہ گئے کہ تقدیر رب دی نو کون موڑے، تقدیر پہاڑاں نو پٹ دیے، کڈ آدم حوا نو بہشت وچوں، کڈ آدم حوا نو بہشت وچوں، تے زمین دے سٹ دیے تقدیر، تے یوسف جے حسین شہزادیاں نو وچ کھو دے سٹ دی۔ وارث شاہ دن نبی دے شہید ہوئے، تقدیر نہ کسے تو اک دی۔
دانت شہید ہیں آپ کے، زخمی ہوئے پڑے ہیں۔ اور کافروں کا سردار خوش ہو کے کہتا ہے، خوش ہو کے، کیا تمہارے اندر محمد ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چپ رہو۔ کیا تمہارے اندر ابوبکر ہے؟ میں چپ رہو۔ کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ میں چپ رہو۔ اس نے یہ تینوں شہید ہو۔ اس وقت کے کفر کو بھی ابوبکر عمر کھٹکتے تھے، آج کے کفر کو بھی ابوبکر عمر کھٹکتے ہیں۔ اس وقت کا بھی کفر کہتا تھا ابوبکر عمر کو ختم کر دو، اسلام پہ ہاتھ صاف ہو جائے گا۔ آج کل بھی کفر کی یہ سازش ہے کہ ابوبکر عمر کو کسی طرح صاف، یہ کیسے نکلیں گے؟ یہ تو پوری زندگی رسول کے ساتھ رہے، وفات کے بعد بھی ساتھ ہیں، اٹھیں گے بھی ساتھ، جنت بھی، تو کیسے ان کو جدا کر سکتے؟ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ سارے ختم ہو گئے، خوش ہو کے اپنے بت درگاہ کا نعرہ لگاتا ہے، اولو ہبل، ہبل جیت گیا، آج لات جیت گیا مسلمانوں۔ محمد تڑپ اٹھا سر عقیدہ کہا پہلے ذات کا مسئلہ تھا، اب اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ عمر اس کو جواب دو۔ جناب کیا جواب دیں؟ میں اس کو جواب دو، اللہ والا واجل زخمی ہیں، 70 شہید ہیں، زخمی پڑے ہیں، لیکن جب تک زندہ ہیں رب کی توحید پر قائم رہیں گے کہ اللہ اعلیٰ بلند ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، جائیں گے درگاہ ہے، چادر چڑھائیں گے، پھیرے لگائیں گے، تبرک کھائیں گے، تمہاری درگاہ ہی کوئی نہیں۔ میں جواب دو، جناب کیا جواب دیں؟ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا۔ یہ ہے غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہے عقیدہ۔ پھر ایک اور مقام آیا، حنین کی وادی ہے، صحابہ کرام پچھلی رات داخل ہوئے حنین کی وادی میں، وہ تھے 4000، مسلمان تھے 12000۔ ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمیشہ ہم تھوڑے ہوتے تھے اور کافر زیادہ ہوتے تھے، آج تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آج اللہ کا پتہ جائے گا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حنین کی وادی میں داخل ہوئے، رات کے پچھلے پہر۔ وادی درمیان میں دائیں طرف بائیں طرف پہاڑ ہوتے ہیں، وہ ایک چال چل چکے تھے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کمانوں میں تیر چڑھا کے، پتھروں کے ڈھیر لگا کے، نیزوں کے انبار لگا کے بیٹھ گئے۔ جو ہی سارے صحابہ وادی کے اندر آئے پچھلی رات، صحابہ کرام ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس وقت جنگ ہوگی، بھی یہ رات گزرے گی، صبح ہوگی، نماز پڑھیں گے، روشنی ہوگی، جیسے پہلے طریقہ ہے جوان جوانوں کو للکاریں گے، ایسے ہوتا تھا نا، جوان نکلتا تھا، ہاں بھائی اس کو کہتے تھے عربی میں مبارزہ، کون ہے مائی کا لال، آئے ادھر، مقابلے ہوتے تھے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی، لیکن انہیں چال چلی، جو ہی صحابہ سارے تیروں پہ رکھ دیا، یکلخت تیروں کی بارش، نیزوں کی بچھاڑ، پتھروں کی یلغار شروع ہوئی چاروں طرف سے۔ صحابہ میں بگدڑ مچ، کس لحاظ سے کہ دیکھیں دشمن، وہ ادھر تیر، بھاگو ادھر دشمن، پیچھے سے آئے پتھر، اور نہیں وہ ادھر ہے، ادھر ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں صحابہ کی دشمنی ہے نا، وہ کہتے ہیں صحابہ بھاگ گئے تھے۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں، وہ بھاگے نہیں تھے، وہ دشمن کے تعاقب میں کبھی ادھر جاتے تھے کہ ادھر سے تیر آ رہا، ادھر ہے، نہیں وہ ادھر ہے، یہ تھی وہ بات۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ منظر ہے، تو آپ سفید خچر پر سوار تھے، آپ نے کوشش کی کہ میں خچر کو آگے کو ایڑ لگاؤں، لیکن جن دو آدمیوں نے خچر کو پکڑ رکھا تھا، انہیں پیچھے کو دھکیلا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو ہم خالق کی عظیم امانت جو ہمارے پاس ہے، اس کو ہم پیچھے لے جائیں، بچائیں۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے، تو آپ نے خچر سے چھلانگ لگائی، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی بچھاڑ میں، پتھروں کی یلغار میں محمد بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نہ بولتے کسی کو کیا پتا تھا رات میں کہ محمد کہاں ہے؟ بولا، جو رشدات کا امام بولا، جہاد کا لمبردار بولا، عقیدہ توحید کا سردار بولا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ تمہیں خبریں آئی ہوں گی لوگوں، مکے میں ایک شخص ہے محمد، وہ اللہ کی بات کرتا ہے، میں وہی محمد بول رہا ہوں۔ سلام جو بات مکہ کی گلیوں میں کہتا تھا، مکہ کے چراہوں پہ کہتا تھا، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، آج میدان کاردار میں بھی میں کہتا ہوں، میں کوئی جھوٹا نبی ہوں آج پیچھے ہٹ جاؤں؟ وہی مکے والی بات ہے، وہی مکے والا محمد کھڑا ہے میدان میں، وہی بات کروں گا۔
عقیدہ لگائی عقیدے کی. پھر آپ نے ساتھی کو کہا آواز دو ذرا، بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں اور مجھے بلانے والوں، میں تو کھڑا ہوں، رسول تو کھڑا ہے، وہ کدھر گئے ہو؟ پھر میں اور نہیں حوالہ دیتا، میں نہج البلاغہ کا حوالہ دیتا ہوں جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے فَوَلَهُ وَالْحَلِّقَاهِ اولاد الى اولادها. صحابہ لبیک لبیک کہتے ہوئے آئے. وقتی وہ مسئلہ تھا، پھر جم کے لڑے، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. ویسے صحابہ نے سوچا کہ بڑھیا کی آج. اللہ نے اس کا جواب دیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. یاد کرو حنین کے دن کو جب تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگی تھی، اپنے وسائل، پہلے ساری تیاری کر کے اب بدر میں یا اللہ تو، احد میں یا اللہ تو، اور آج ہم 12,000 یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اللہ کہتا ہے لمبی چوڑی زمین میں نے تم پہ تنگ کر کے رکھ دی، تمہیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی تھی. اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا، صحابہ کرام کے اوپر یہ بات کر کے سمجھایا کہ میرے بندو بات سال کی نہیں، 12 مہینے کی نہیں، 1 مہینے کی نہیں، 1 گھنٹے کی نہیں، منٹوں کی نہیں، سیکنڈوں میں اگر مجھ سے کوئی نظریں ہٹا کے مشکل کشائی عادت روائی کے لیے، کامیابی کے لیے ادھر ادھر دیکھے گا، چھوڑ دوں، حوصلہ کروں، میری مرضی. پکڑوں تو میں صحابہ کو بھی پکڑ سکتا ہوں، تم کس باغ کے مولی سمندر کی مچھلی ہو. یہ مسئلہ سمجھا ہے. اور پھر جب دعوت کے میدانوں، جہاد کے مازوں سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں زبردستی داخل ہوئے، جہاں سے رات کو روتے ہوئے ایک ساتھی کے ساتھ نکلے تھے. اس وقت بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لے کر اس وقت بھی آپ نے عقیدہ اپنا بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ منصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. مکہ والو، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا. تم کہتے تھے اللہ نے ولیوں کو، نبیوں، رسولوں کو اختیار دیے ہوئے، میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا. تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا. آج وہ بات پوری ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں کو شکست. صحابہ کرام کے اندر آپ بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے محبت میں آ کے کہہ دیا ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہتے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے ساتھ ملایا. محمد تڑپ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَا أَجْعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ، میرے شاگرد قرآن کے گواہ. میرے صحابی مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کر، تو کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. میری چاہتیں پوری ہوئیں، دعائیں اللہ نے میری سنی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اللہ نے بنائے، مجھے بڑی شانیں دی، لیکن میری ساری باتیں پوری نہیں ہوئی. میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائے، نہیں لائے. میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگی. میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہوا. میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوئے. اگر میری ساری چاہتیں، ساری مرضیاں پوری ہو جائیں تو اللہ اور محمد میں فرق کیا؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے. یہ رسول اللہ نے سمجھایا. آپ نے عمل سے عقیدہ، قول سے بھی سمجھایا، عمل سے بھی سمجھایا. اب مسلمانوں کو دیکھو کر اللہ رسول کی مرضی، رب رسول جانے، رب رسول حامی ہو، رب رسول رب رسول رب رسول جو کرے رب رسول. اللہ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا. وہ تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. میں نے آپ کو سارا یہ بیان کیا، اور تو یہ شراکت کمپنی سے دگڑ مگڑ پروگرام چلاتا ہے، یہ قبول نہیں ہوگا. عقیدہ اگر نبی سے محبت ہے تو عقیدہ بھی پھر نبی کا ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ کا حق اٹھا کے نبی کو دے دو، اور نبی کا حق اٹھا کے امام کو دے دو، اور امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، اور برادری کا حق ہو رہا پکڑ تیرے گھر در. یہ بغلولہ کا دین ہے. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے. صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی. تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے متا او دا درجہ غلاماں نو دے دے، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بیماروں کو صحت دے. میرا بیٹا
بہت بیمار ہے کل سے، دعا کریں اللہ اس کو صحت دے. ابھی مجھے فون آیا ہے کہ ہسپتال میں ایمرجنسی میں ہے. اتنی نہیں تکلیف، گردے کا کیسا مسئلہ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے. باقی یہ جو عبدالغفار بیٹھا ہے، اس کا وہ بھانجا بیچارہ وہ یہاں آیا ہے سعودیہ سے اسپیشل، بیمار ہے. اس کو عبدالغفور صاحب بیٹھے، ان کی بیٹی وفات پا گئی. سارے جتنے فوت شدگان ہیں اللہ ان کو معاف کرے، بیماروں کو اللہ صحت دے. اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.